بسم اللہ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ سسٹرز ہم لوگ سورہ فاتحہ کی تفسیر دیکھیں گے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر دیکھنے سے پہلے میں تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس بتا دوں۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے اور سب سے پہلی صورت ہے یہ جو کہ پوری کی پوری نازل ہوئی۔ اس سے پہلے جو تھیں وہ چند آیات نازل ہوا کرتی تھیں صورتوں کی، ٹھیک ہے، جیسے سورہ الگ کی، سورہ مزمل کی۔ یہ پہلی واحد سورہ ہے جو پوری کی پوری نازل ہوئی ہے اور یہ مکی ہے۔ اور اس کے بارے میں اس کا میننگ ہے سورہ فاتحہ۔ فاتحہ جو ہے اس کا میننگ ہے افتتاح سے۔ افتتاح ہوتا ہے کسی چیز کا آغاز کرنا، ٹھیک ہے۔ جب کسی مضمون، کسی کتاب، کسی چیز کا افتتاح کیا جائے تو اس چیز سے اس کا نام جو ہے نا وہ رکھا گیا ہے فاتحہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بہت سارے نام ہیں جن میں ام القرآن یعنی قرآن کی ماں، ٹھیک ہے۔ سبع مثانی یہ بھی اس کا نام ہے۔ سبع مثانی سے مراد ہے 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں، کیونکہ دن میں ہم کتنی بار سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں تو نماز کی پڑھی جاتی ہے نا، یعنی بار بار پڑھی جانے والی سورہ۔ اسی طرح اس سورت کا ایک اور نام بھی ہے سورۃ الصلاۃ، یعنی وہ سورت جو نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اور بعض جگہوں پہ تو یہ بھی آیا ہے کہ یہی سورت جو ہم یہ نماز میں پڑھتے ہیں یہی بیسکلی نماز ہے، اصل نماز اسی کو کہا گیا ہے۔ اس ضمن میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ 3 بار آپ نے یہ الفاظ دہرائے ہیں، وہ جو اپنی نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ تو اس چیز کا بڑا خیال رکھا کریں کہ نماز میں جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں نا تو پہلے تو آپ کو اس کا جو ترجمہ ہے وہ یاد ہونا چاہیے، اور اسپیشلی جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو بہت دھیان سے پڑھا کریں کہ سورہ فاتحہ آپ پڑھ رہے ہو، اللہ سے مانگ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس سورت کے اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ اب اس میں ایک بڑا پیارا پوائنٹ میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ دیکھیں، ایک ماں ہوتی ہے نا، جب اس کو بچہ اپنا پیارا لگ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ماں کو اپنے بچے بہت پیارے لگتے ہیں نا، تو وہ اس کو مختلف ناموں سے پکارتی ہیں، کبھی چندہ، کبھی چاند، کبھی شہزادہ، کبھی منو، کبھی کیا کیا نام وہ پکاری ہوتی ہے۔ بیسکلی اس میں اس کا پیار جو ہوتا ہے نا وہ چھپا ہوتا ہے، اس کو پیارا لگ رہا ہوتا ہے بچہ۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اس سورت کے نام اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سورت کے سب سے زیادہ نام ہے اور کسی سورت کے اتنے نام نہیں ہیں۔ تو اس چیز کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ رب باری تعالیٰ کو اپنا یہ کلام کتنا پیارا اور کتنا پسند ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ہم اس کلام کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور جیسے کسی دیکھیں، سپوز ایک کمرہ ہے نا، اس کو لاک لگا ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک چیز سمجھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو مزید تھوڑی وضاحت ہو جائے کہ ہم کیا چیز پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کمرے کو لاک لگا ہوا ہے تو کمرے کو لاک جو کھولنا ہے ہم نے، اس کے لیے ہمیں چابی چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چابی جب تک نہیں ہوگی تو وہ بڑا سا کمرہ کبھی بھی نہیں کھلنے والا۔ اسی طرح قرآن کو کھولنے کے لیے جو چابی ہے وہ ہے فاتحہ، سورۃ الفاتحہ۔ اب دھیان سے سنیے گا کہ کیونکہ اس سورت کے تھرو ہم جو ہے نا وہ قرآن کے اندر انٹر ہوتے ہیں۔ تو اس کے ضمن میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے تو آسمان سے نا زوردار آواز آئی اور آسمان کا ایک دروازہ کھلا، ٹھیک ہے، اور ایک فرشتہ حاضر ہوا جو آج سے پہلے کبھی حاضر نہیں ہوا تھا، اور آسمان کا دروازہ بھی کھلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ فرشتہ آ کر عرض کرتا ہے، اللہ کے رسول آپ خوش ہو جائیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 نور عطا کیے ہیں، 2 ایسے نور آپ کو عطا کیے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ٹھیک ہے۔ وہ 2 نور کون سے ہیں؟ ایک ہے سورۃ الفاتحہ اور دوسرا ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، وہ جو نہیں سٹارٹ ہوتی آمن الرسول بما انزل الیہ۔ یہ جو 2 ہیں نا، ان کو کہا گیا ہے کہ یہ 2 نور ہیں، اور ان میں ایک ایک حرف جو ہے وہ بھی نور ہے۔ تو یہ اتنا خوبصورت کلام ہے سورۃ الفاتحہ۔ اور میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا نا خلاصہ دے دیتی ہوں۔ سورۃ الفاتحہ جو ہے نا یہ بیسکلی ایک دعا ہے، ٹھیک ہے۔ دعا مانگنے کا ڈھنگ سکھاتی ہے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ اس میں نا بندے کو ڈھنگ سکھا رہے ہیں کہ میرے بندے تو نے دعا مانگنی ہے نا جب مجھ سے، تو کیسے مانگنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں۔ ایک بادشاہ کا دربار ہے، ٹھیک ہے، سارے وزیر مشیر کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ جاتا ہے، اپنا اس کا کوئی کام ہے بادشاہ سے، اس کو کچھ بیسکلی کچھ چاہیے، کچھ پیسے چاہیے، کچھ رقم چاہیے، یا کوئی اور کام ہے، چلو تو وہ جا کے بادشاہ سلامت کی پہلے بڑی تعریفیں کرتا ہے، بادشاہ آپ بڑے بہادر ہیں، بڑی طاقت ہے، بڑا سلطنت ہے آپ کی، بڑا آپ کا وہ ہے روب اور دبدبا ہے، ساری تعریفیں کر کے بادشاہ بڑا خوش ہے۔
اب اس کے بعد وہ اپنا جو ہے نا جو حاجت ہے وہ بادشاہ کے آگے رکھتا ہے کہ مجھے آپ سے کچھ درہم چاہیے، تو وہ بادشاہ اس کو ضرور دیتا ہے۔ اب آپ خود سوچئے گا۔ اچھا، آپ اپنی عام روٹین لائف میں بھی دیکھیے گا کہ جب ہماری کوئی تعریف کرتا ہے نا، ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے نا، پتہ بھی ہو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن پھر بھی اچھا لگتا ہے سن کے کہ نا اس نے میری تعریف کی ہے۔ خاص کر کے ہم خواتین کے ساتھ تو یہ بہت ہوتا ہے، کوئی ہماری تعریف کر دے، دل کرتا ہے اب تو جو مانگو تمہیں ملے گا۔ تو آپ خود سوچیں، ہم انسانوں کو جب اپنی تعریف اتنی پسند ہے تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو رب کائنات ہے، اس کو اپنی تعریف کتنی پسند ہوگی۔ تو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ میرے بندو، اگر تمہیں مجھ سے دعا مانگنی ہے نا، تو دعا مانگنے کا ڈھنگ یہ ہے کہ پہلے میری تعریف بیان کرو۔ اس سورت کی پہلی جو 3 آیات ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان ہوئی ہے، اللہ اپنی ذات کی معرفت بتاتا ہے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ دعا بتاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، پہلے میری تعریف تم نے بیان کی ہے، اب ٹھیک ہے، اب اپنی عرض میرے سامنے رکھو کہ تمہیں کیا چاہیے مجھ سے۔ اور دعا بھی اللہ نے سکھا دی ہے کہ کیا دعا مجھ سے مانگو، کیا دعا مانگنی سب سے بہترین ہے، اور وہ بہترین دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنا، سیدھا رستہ مانگنا، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی آپ لوگ تمام سسٹرز، جب بھی اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا مانگنی ہو، ٹھیک ہے، اس کا ایک جو سیکرٹ ہے نا، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، اس کی صحیح خوب تسبیح بیان کریں، صحیح حمد بیان کریں، اے اللہ تو بڑا کریم ہے، اسی طرح تسبیحات والے کلمات پڑھیں، ٹھیک ہے، صحیح اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے پھر اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی عرض رکھیں، جو دین کی ہو، دنیا کی ہو، جو بھی ہو آپ مانگیں گے، انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، سورت کی طرف سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت کی پہلی آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اور تمام تر شکر۔ اچھا، عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے تمام تعریفیں خالی، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے، تمام تعریفیں اور تمام شکر بھی ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ کی تعریف بھی بیان کرنی ہے اور پھر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے۔ رب العالمین، عالمین کا ورڈ جو ہے وہ عالموں سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو عالم نہیں ہوتے، عالم سے مراد ہے زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات جب ابھی تک آئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ساری اس میں شامل ہے۔ تو اچھا، یہ جو آیت کا سٹارٹنگ ورڈ ہے الحمدللہ، اس پر میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں، اور بڑی رکت آمیز حدیث ہے اور آپ نے بڑی غور سے سننی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس پر الحمدللہ کہے، تو یہ دی ہوئی نعمت لی ہوئی نعمت سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر میری امت میں سے اللہ کسی کو دنیا دے دے، ٹھیک ہے، یعنی یہ تمام دنیا دے دے، اور وہ اس پر الحمدللہ کہے، تو وہ ساری دنیا جو ہے اس کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے جتنی اس کلمے کی ویلیو ہے جو کہ اس نے کہہ دیا، یعنی الحمدللہ کہا، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ کو بات سمجھ نہیں آئی ہوگی۔ مطلب اس بات کا یہ ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، پوری دنیا اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دی، اور اس پر وہ کہہ دیتا ہے الحمدللہ، تو وہ دنیا کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے کیونکہ اس نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، مگر جو الحمدللہ کہنے کا اجر و ثواب ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو خود آپ سوچ لیں، اور یہ الحمدللہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ کا شکر گزار ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اب اس حدیث کو نا میں اس میں آپ کو 2 بندوں کے کمپیریزن میں سمجھاتی ہوں کہ ایک شخص ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا دے دی ہے، اور دوسرا اس کے کمپیریزن میں ایک ایسا شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کر رہا ہے، جیسے مرضی اس پہ حالات ہیں، جیسے مرضی حالات ہیں، جتنی مرضی پریشانی ہے۔ تو ایک کو اللہ نے پوری دنیا دی ہوئی ہے اور دوسرے کو اپنا شکر گزار بنایا ہوا ہے، ہر وقت وہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ کہنے کی توفیق دے دی ہے، وہ نعمت بڑی ہے اس پوری دنیا کے دینے سے۔ اب یہ آپ خود امیجن کر لیں کہ ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے۔ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں، اے اللہ تو نے مجھے یہ نہیں دیا، تو نے مجھے وہ نہیں دیا، میں اس پریشانی میں ہوں، میں اس پریشانی میں ہوں، کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، ہر وقت اپنے غموں کو گنتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو ہم نے کبھی نہیں لسٹ بنائی ان کی کہ یا اللہ تو نے مجھے یہ بھی دے رکھا ہے، یہ بھی دے رکھا ہے، یہ بھی دے رکھا ہے، اور پتہ تب چلتا ہے جب وہ چیز چھنتی ہے ہم سے۔
تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کس چیز کو یوٹیلائز کر رہے تھے، کتنے ہم ناشکر ہیں نا۔ تو میں آپ کو بتا دوں، جو بندہ اپنی نعمتوں کو بڑھانا چاہتا ہے، آپ میں سے بھی جس نے اپنی نعمتیں بڑھانی ہیں، تو اس کو چاہیے اللہ کا شکر ادا کرے، اور یہ شکر صرف لفظی نہ ہو۔ ہم تو ایسے کہہ دیتے ہیں نا، بس ٹھیک ہے جی الحمدللہ، بس ٹھیک ہے الحمدللہ، بس صحیح ہے ٹھیک ہے، مطلب بیزاری کے ساتھ الحمدللہ کہہ تو رہے، لیکن اس پہ نیت نہیں ہے، بس دل میں شکوے ہیں اللہ کے ذات سے۔ تو الحمدللہ کہتے ہوئے واقعی دل میں کیفیت یہ آپ کی ہو کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے مجھ پر اتنا احسان ہے میرے مالک، میں تیرے کسی احسان کا کوئی بدلہ نہیں اتار سکتی۔ تو نے مجھے اتنے انعام و اکرام سے نوازا ہوا ہے، ہر طرح کی نعمتوں سے تو نے مجھے نوازا ہوا ہے۔ جو شخص یہ ہے، ایسے رویے والا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی توفیق دی ہے، اتنی بڑی نعمت دے دی ہے کہ اس کے مقابلے میں پوری دنیا دے دینا وہ کم ہے، کیونکہ دنیا نے ایک دن ختم ہونا ہے، اور اس چیز کا جو اجر و ثواب ہے وہ ہمیشہ باقی ہے۔ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ جو آپ میں سے اپنی نعمتوں کو چاہتا ہے کہ اس کے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں وہ ملٹی پلائی ہونا شروع ہوں، تو اللہ تعالیٰ کا اور تھینکفل ہو، اور زیادہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے مجھے بہت نوازا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے نا وہ شکر کا رویہ رکھے، ٹھیک ہے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہماری زندگی میں پریشانیاں ہوتی ہیں نا، یہ بیسکلی ہمیں کچھ سکھانے آتی ہیں، ان سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو کور کمانڈرز ہوتے ہیں، یہ جو آرمیز وغیرہ میں کور کمانڈرز کا جو ہوتا ہے، اور اسپیشلی یہ جو جنہیں کہا جاتا ہے گوریلا، ٹھیک ہے، ان کو جو اسپیشلی ان کی جو ٹریننگ ہوتی ہے بڑی سخت قسم کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ ان کو نا مطلب ایک تو عام وہ ہوتے ہیں نا جو آرمی والے ہوتے ہیں، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، ان کی ٹریننگ عام لوگوں سے زیادہ سخت کی جاتی ہے، اور صحیح ان کو ڈرل کروائی جاتی ہے مشکل سی، اور صحیح مطلب بہت مشکل ان کا وہ ہوتا ہے سارا پروسیس۔ اور جب وہ سارے اس پروسیس میں سے نکل کے باہر آتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ایک وہ ہوتا ہے نا ان کا آرمی کا جو پرسن ہوتا ہے، ایک جو ان کا فوجی ہوتا ہے، وہ 100 بندوں پہ بھاری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہوتا کیا ہے کہ اس کی نا ٹریننگ کی جاتی ہے، اس کو ٹیسٹس کے تھرو اس کو مشکل وہ ڈرلز کروا کے اس کو ٹرین کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم پہ جو یہ پریشانیاں اور یہ غم بھیجتا ہے، اس سے اللہ عز و جل ہمیں سکھاتے ہیں کہ میرے بندے زندگی گزارنی کیسے ہے تو نے ہم بہت سارے ایسے گناہوں میں ہوتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں اپنے ماضی میں آپ نظر دوڑائیں اور سوچئے گا کہ فلاں وقت میں مجھ پر جو پریشانی آئی تھی یا جو بیماری آئی تھی، اس کے بعد مجھ سے یہ گناہ چھوٹا ہے، اس کے بعد میرے اندر سے یہ برائی ختم ہوئی ہے، اس کے بعد سے میرے اندر یہ اچھائی ڈیولپ ہوئی ہے، یہ خوبیاں میرے اندر آنی شروع ہوئی ہیں۔ تو بیسکلی یہ جو پریشانیاں یہ بھی ہمارے حق میں بہتری ہوتی ہیں، ان پر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، صبر کا رویہ رکھنا چاہیے، اور صابر اور شاکر بن کر رہنا چاہیے ہمیں اللہ کا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام و کرام ہوتا ہے۔ اللہ کو شکر گزار بندہ بہت پسند ہے، اللہ کو ناشکرا بندہ نہیں پسند، جو ہر وقت کہتا رہے اللہ تو نے مجھے نہیں دیا، ہر وقت ہائے واویلا، اے اللہ تو نے اس کو دیا ہے مجھے نہیں دیا، یہ کیا وہ کیا۔ یہ چیز انسان کو صرف اور صرف سٹریس کی طرف لے کے جاتی ہے، اور صرف انسان کو ڈپریشن دیتی ہے۔ کبھی اس چیز نے انسان کو سکون نہیں دیا۔ اگر آپ لوگوں کو سکون چاہیے، میں آج آپ کو یہ سیکرٹ بتا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کرنا شروع کریں، دل سے کریں۔ اگر دل سے نہیں بھی آ رہا، سٹارٹنگ میں مشکل لگ رہا ہے، تو اپنا رویہ بنائیں، ٹھیک ہے، اپنا بیہیویئر یہ بنائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنا۔ جب آپ یہ دعا مانگیں گے تو دیکھنا انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کریں گے، اور آپ کو واقعی ایسا لگے گا کہ ہر چیز میں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ آپ بیمار پڑ رہے ہیں، اس میں بھی آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے، آپ پہ کوئی پریشانی آ رہی ہے، آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے، اس میں بھی آپ کے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، آپ کی کوئی نہ کوئی برائی اللہ آپ سے چھڑوا رہا ہے، آپ کو اپنی طرف لا رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، ان پریشانیوں اور ان غموں کے تھرو اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے قریب لاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دستک ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے تھرو اللہ تعالیٰ انسان کو پیوریفائی کرتا ہے۔ جیسے سونا خام جب آتا ہے نا، تو وہ اتنا دکھنے میں عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو پگھلایا جاتا ہے، پھر پراپر اس کو شیپ دی جاتی ہے، اور پھر زیورات بنتے ہیں جو ہم خواتین بڑا ذوق و شوق سے پہنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اگر عام جیسا وہ کان سے نکلتا ہے ویسا کوئی ہمارے سامنے لائے تو ہم کو اس کو دیکھے ہاتھ بھی نہ لگائیں کہ یہ سے کون پہنے گا، لیکن جب وہ پورا تپا کے سارے اس پروسیس سے ہو کے آتا ہے پھر تو ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں تو بڑا پسند آیا ہے۔ اسی طرح جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے جس کے ایمان کو نکھارنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آزمائشوں میں ڈالتے ہیں
تاکہ اس کے اندر سے جو اس کی برائیاں ہیں وہ چھوٹ جائیں اور یہ میرا نیک بندہ بن جائے، میرے قریب ہو جائے، یہ بندہ میرا صالح بندہ بنے۔ تو اپنے اندر شکر کا رویہ اپنائیں، ٹھیک ہے، اپنے اندر اس چیز کو خود ڈالیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے چاہے کیسے بھی حالات ہوں۔ اور دیکھیے گا جب آپ کرنا شروع کریں گے تو آپ کو واقعی لگے گا کہ واقعی میری زندگی تو ہے ہی صرف اور صرف شکر ہی شکر ہے، مجھے تو صرف اور صرف اللہ کا شکر ہی ادا کرنے کے لیے پیدا کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں اس پہ۔ اچھا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریفیں اور تمام تر شکر اللہ ہی کے لیے جو کہ تمام عالموں کا رب ہے۔ عالم، اچھا یہ عالموں میں نا میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ جو عالم ہوتا ہے نا اس میں تمام مخلوقات شامل ہیں۔ اب اس میں انبیاء، اولیاء، جتنی بھی جو آئے ہیں نا وہ سب اس میں شامل ہیں، یعنی کہ خالق اللہ ہے اور یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ مخلوق ہیں۔ تو اب اس میں یہ چیز بھی کلیئر ہوگی کہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص حاجت روا ہے، فلاں ہستی مشکل کشا ہے، فلاں یہ ہے، فلاں، تو وہ اس میں پتہ چل گیا کہ یہ سب چیزیں مخلوق ہیں، خالق صرف اللہ ہے، اور ان کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا نہایت ظلم ہے، کیونکہ خالق اللہ ہے، وہ رب ہے، پالنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ رب کا جو میننگ ہوتا ہے نا پرورش کرنے والا، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ ان کو بنانے والا ہے، وہ ان کی تخلیق کرنے والا ہے۔ تو کریٹر وہ ہے، یہ باقی سب جو ہیں وہ کریشن ہے اس کی۔ تو ان کریشن کو کریٹر کے ساتھ ملانا، اس کے ساتھ اس کا شرک کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں۔ الرحمن رحیم، ٹھیک ہے، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی کہ رحمان کا میننگ ہوتا ہے بہت زیادہ مہربان، اور رحیم کا مطلب ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں وہ ہوں جس کی تم نے تعریف کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور میں تمام عالموں کا رب ہوں، میں رحمان بھی ہوں اور میں رحیم بھی ہوں۔ اس کے بعد اگلی آیت آتی ہے مالک یوم الدین، اور اس کا مطلب ہے کہ میں روز جزا کا مالک ہوں، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے۔ اب ان تینوں آیات کو ذرا آپ دیکھیں نا تو ایک پیٹرن بنتا ہے، بڑا غور سے آپ اس کو دیکھیں۔ پہلے اللہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریفیں اور تمام تر شکر میرے لیے ہیں۔ پھر بتا رہا ہے کہ میں الرحمن الرحیم، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں۔ اب اپنی ذات کا اللہ تعارف بیان کر رہے ہیں۔ اب ان سب کے رحمان اور رحیم، اب اس کے جب ہم رحمان اور رحیم والی آیت پڑھتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں آتا ہے اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، لیکن فوراً اس کے بعد اگلی آیت اللہ بتا دیتا ہے مالک یوم الدین، دیکھو میں روز جزا کا مالک بھی ہوں۔ یہ خیال رکھنا کہ یہی نہ سمجھتے رہنا کہ میں صرف رحمان اور رحیم ہی ہوں گا۔ روز جزا یعنی جس دن تمہیں بدلہ ملے گا اس دن میرا جو ہوگا رویہ، میرا ایٹیٹیوڈ سخت ہوگا، کیونکہ اس دن صرف وہ لوگ میرے اس سے بچیں گے جو اس ٹیسٹ کو پاس کریں گے، یعنی کہ جن کے پاسنگ مارکس ہوں گے صرف وہ بچیں گے، باقیوں کے لیے رحمان اور رحیم جو ہے نا وہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو بڑا سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلی دو آیات میں اپنی وہ بتاتا ہے رحم و کرم اور اپنی تعریف بیان فرماتا ہے، اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں ماسٹر ہوں دا ڈے آف ججمنٹ کا۔ ماسٹر کا ورڈ جب ذہن میں آتا ہے نا تو وہ لگتا ہے کہ نہیں، ہاں وہاں پہ پوچھ گچھ ہوگی، پیشی ہوگی، شامت بھی آ سکتی ہے اس جگہ۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی تینوں آیات میں اپنا ڈسکرپشن دے رہے ہیں کہ رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں تم سے پوچھ گچھ بھی کروں گا جب تم میرے پاس آؤ گے، اس دنیا کی ساری جو گزار کر اپنا سارا پروسیس، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوگی اس سورت کی پہلی تین آیات۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے اس کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے، کہا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے، ٹھیک ہے، اور سورہ فاتحہ کا جو نچوڑ ہے نا وہ یہ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس میں اور بڑا غور سے سننا ہے۔ ایک بہت بڑی مسٹیک ہم مسلمانوں میں، کروڑوں مسلمانوں میں یہ آ رہی ہے، عبادت تو اللہ کی کر رہے ہیں، نماز تو اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن مدد وہ کہیں اوروں سے بھی لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سپوز کسی مزار پہ گئے، کسی دربار پہ گئے اور مطلب اس جگہ جا کے کہا کہ ہم وہاں پہ دعا کرنے جا رہے ہیں، کوئی بھی کسی بھی حاجت کے لیے، تو دیکھیں اس سب کی جڑ اس آیت میں کٹ گئی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت اور تجھ ہی سے مدد، یعنی جس کی عبادت کرنی ہے مدد بھی اسی سے لینی ہے۔ اور اس میں ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب آپ کسی سے مدد مانگ رہے ہیں کسی ایسی ہستی سے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ اس کی انڈائریکٹ عبادت بھی کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ بتا رہا ہے کہ جس کی عبادت کرنی ہے مدد بھی اسی سے مانگنی ہے، تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے،
اب یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. کروڑوں مسلمانوں کو یہ آیت آج تک سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ وہ سب کر رہے ہیں، نماز نوافل سب پڑھ رہے ہیں، مگر یہ غلطی ہو رہی ہے ان سے. مانگنے وہ درباروں پہ جا رہے ہیں، اور اللہ کھول کھول کے اس قرآن میں بتا رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت اور تجھی سے مدد. اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں کافی نہیں ہوں تمہیں. اللہ جو ہے وہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، تو مجھے چھوڑ کر بندوں کو کارساز بناتے ہو، میری بنائی ہوئی مخلوقات کو. تو یہ چیز ہمیں بڑے غور سے دیکھنی ہے کہ صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے. اور لفظ عبادت میں صرف اور صرف نماز روزہ نہیں ہے، یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں. عبادت کا جو مفہوم ہے وہ بہت جو ہے وہ وسیع ہے، بہت ایکسٹینٹ ہے. اس میں آپ کی شادیاں شامل ہیں کہ آپ جب شادی کرنے لگو گے گھروں میں تو وہ بھی سارے وہ قوانین ہو جو اسلام کے مطابق ہیں. ٹھیک ہے، آپ کوئی دنیاوی پڑھائی کرنے جا رہے ہو تو اس میں بھی دیکھو آپ سارا جو ہے وہ آپ کے اسلامی قوانین ہو، آپ کی عدالتیں اسلامی قوانین کے مطابق ہوں، آپ کا ملکی نظام اسلامی قوانین کے مطابق ہو. یہ نہیں کہ باہر جو ہے وہ سارا طاغوت پھیلا ہوا ہے اور گھر میں کمرے میں آ کے آپ نے جی اللہ اکبر کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی، بس ٹھیک ہے ہو گیا. یہ نہیں ہے. عبادت میں آپ کی ہر چیز شامل ہے، آپ کا پورا وے آف لائف. ٹھیک ہے، دین ہے، اسلام دین کا نام ہے. یہ صرف ایک وہ خالی پوجا پاٹ تک نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے تھوڑی سی دیر کے لیے گئے نماز پڑھی، باقی دن ہم اپنی مرضی سے گزاریں گے، جو ہمارے مرضی کے کام ہے، حرام کام ہے، ہم سب کریں گے. جو نماز کا وقت ہے اللہ عز و جل آئے آپ کو سجدہ کر دیا، ٹھیک ہے بس ہو گیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، آپ اپنے دائرے میں رہیں، ہماری زندگی میں آنے کو آپ کو ضرورت نہیں ہے معاذ اللہ. تو عبادت کا میننگ یہ ہے کہ آپ کی فل لائف، آپ کی پوری زندگی اللہ کے قوانین کے مطابق ہو، اس قرآن کے مطابق ہو جسے آپ پڑھنے جا رہے ہیں. یہ ہے عبادت. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اسی سے مدد بھی اللہ ہی سے لینی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں بڑی کلیئر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ پڑھتے تو ہم اس آیت کو بہت زیادہ ہے، لیکن یہ سمجھ میں ہماری نہیں آ رہی کہ اس آیت کا میننگ کیا ہے اور اس آیت کو اس سورہ کا نچوڑ کہا گیا. اور اس کو مطلب اس میں اللہ تعالیٰ سے بندہ اپنی وفاداری شو کر رہا ہے کہ اللہ میں تیرا وفادار ہوں، میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں. اور اس ضمن میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں. صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ لیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی نماز کو، اور یہ نماز میں یہاں پہ مراد سورہ فاتحہ ہے. اب آپ خود دیکھ لیں نماز کا ورڈ اللہ اس کے لیے یوز کر رہا ہے، یعنی کہ اصل نماز جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہی کو کہا جا رہا ہے اس حدیث کے مطابق. میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ لیا ہے. اس کا آدھا حصہ میرا ہے اور آدھا حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ طلب کرے. جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی. جب کہتا ہے بندہ الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی. اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے. اور وہ آخر صورت تک جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا اس کے لیے. یعنی سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور بندے کے درمیان ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. پہلی 3 آیتیں اللہ کی ہیں اور یہ جو چوتھی آیت جس کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان برابر بٹی ہوئی ہے. ایک سرا اللہ کے پاس ہے اور دوسرا سرا ہمارے پاس ہے اس آیت کا. تو دیکھ لیں ہم اس سرے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اور جو اس کے بعد کی آیتیں ہیں وہ ساری بندے کے لیے، ہم انسانوں کے لیے، کیونکہ اس میں اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں. تو اس چیز کو بہت زیادہ غور سے دیکھیے گا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ٹیسٹ کو ہم میں سے کتنے مسلمان پاس کر رہے ہیں. مدد بھی اللہ سے ہی مانگے، عبادت بھی اللہ ہی کی کرے. اللہ آپ کو ہر چیز کے لیے کافی ہے، کہیں اور آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دکھا. ٹھیک ہے، اب آپ ذرا پیٹرن نوٹ کریں کہ سورت کا پیٹرن کس طرح جا رہا ہے. سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کی پہلی 3 آیتوں میں، اللہ نے اپنا تعارف دیا. اس کے بعد اللہ چوتھی آیت میں بتا رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب وہ بندے اور اللہ کے درمیان بٹی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اب آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری تم نے تعریف بھی بندے بیان کر لی، میری بڑائی بھی بیان کر لی، اب مانگو مجھ سے کیا مانگنا ہے. اب اپنی دعا، اپنی جو عرض ہے، اپنی جو حاجت ہے میرے سامنے رکھو.
تو وہ حاجت میں پہلی آیت کیا آتی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دکھا. یہ بھی اللہ ہمیں بتا رہا ہے. اچھا اب اس میں بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اہدنا الصراط المستقیم. نا کا جو ہے نا، یہ جو ہوتا ہے نا ٹھیک ہے، یہ ہمیں کے لیے آتا ہے. یہ نہیں کہ مطلب اے اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، آیت ہو سکتی تھی اس طرح، اے اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا. لیکن اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ترقی ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا. اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بندو، تمہیں اگر دعا مانگنی ہے تو صرف اپنی دعا کو اپنی ذات تک نہ رکھنا، اپنی دعا میں اوروں کو بھی شامل کرنا. اب جو دعا تم اپنے لیے مانگ رہے ہو اس میں ہمیشہ اوروں کو شامل رکھو. تم جو چیز اپنے لیے چاہتے ہو، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ کامل مسلمان وہی ہے جو وہ جو کچھ اپنے لیے وہ پسند کرتا ہے وہی وہ اوروں کے لیے بھی پسند کرے. تو آپ سب بہنیں بھی جب جو دعا مانگا کریں اس میں ہمیشہ یہ دعا مانگا کریں کہ اے اللہ ہم سب کو عطا کر، کیونکہ بخل ہماری اپنے اندر ہوتا ہے. یہ انسان کے نفس کا ایک حصہ ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے جو چیز ہمارے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہ ہو. تو اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ سکھایا گیا ہے کہ میرے بندے جب تو نے دعا مانگنی ہے نا تو اس میں تمام مخلوقات کا حصہ رکھنا، تمام انسانوں کا حصہ رکھنا اور بندوں کا بھی حصہ اس میں ڈالنا کہ تم نے جو کچھ مانگنا ہے وہ چیز اوروں کو بھی ملے، صرف اپنی ذات تک نہ مانگنا. اور وہ مانگ کہہ رہے ہیں ہمیں سیدھا رستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم. صراط المستقیم سیدھا رستہ. اب یہ سیدھا رستہ ہے کیا؟ یہ ملے گا کیسے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، ایک کوشچن ہے کیسے ملے گا. تو اس کے ذہن میں بہت سارے اقوال ہیں. کچھ کہتے ہیں اس سے مراد قرآن ہے، اللہ کی کتاب. جو اس کو پڑھے گا، جو اس کو سمجھے گا تو وہ سیدھے راستے پہ چلے گا. اور اسی طرح کچھ جو ہیں وہ اس کے بارے میں کچھ یہ اقوال بھی ہیں کہ اس سے مراد اسلام ہے، یعنی کہ جو اسلام کو صحیح معنوں میں فالو کرے گا. تو بیسیکلی سیدھا رستہ ہے کہ جو شخص قرآن پڑھے گا اور حدیث اور قرآن اور سنت کے ساتھ جو ہے اس پہ جو عمل کرے گا وہ سیدھے راستے کو پائے گا. بجائے اس کے کہ جو یہ کہے کہ میرے گھر میں بڑے جو تھے وہ یہ فالو کرتے تھے، ہمارے ہاں یہ چیز فالو ہو رہی ہے، ہمارے ہاں وہ فالو ہو رہا ہے. ان سب چیزوں کو اپنے دماغ سے نکالیں اور چپ کر کے اللہ کی کتاب کو کھولیں. جو بات اللہ کی کتاب میں آپ کو ملتی ہے اس کو پاس کریں، قرآن میں اور حدیث میں وہ پاس کریں. اس کے علاوہ باقی سب باتوں کو رد کریں. آپ نے قرآن کو اور سنت کو فالو کرنا ہے صرف اور صرف، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ ادھر ادھر سے آپ وہاں پہ یہ ہو رہا ہے یا وہاں پہ یہ ہو رہا ہے. انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ کو صراط مستقیم کی طرف خود آپ کی رہنمائی ہو جائے گی اور یہ سیدھا رستہ ہے. ٹھیک ہے، اسی پہ چل کے انسان جو ہے وہ جنت تک پہنچ سکتا ہے. حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لکیریں کھینچ کے صحابہ کرام کو بتایا کہ بہت سی وہ ہوں گی رستے ہوں گے اور ان میں سے صرف ایک رستہ سیدھا ہوگا، باقی سب پگڈنڈیاں جو ہیں وہ جو ہیں انسان کو دوزخ کی طرف لے کے جانے والی ہوں گی. مطلب وہ گمراہی کے رستے ہوں گے، شیطان ان پر انسان کو چلانے کی کوشش کرے گا. مگر آپ لوگوں نے اس سیدھے راستے پہ رہنا ہے اور اس سیدھے راستے پہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن سے جڑیں، قرآن کو کھولیں، قرآن کو پڑھنا شروع کریں. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث کا مطالعہ بھی کریں. جو چیزیں آپ کو اس کتاب میں ملتی ہیں اور حدیث میں ملتی ہیں ان کو آپ لیں، اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ان کو آپ چھوڑ دیں. تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما دیں گے. آگے بڑھتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ سے ہم نے کہہ دیا کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. انعام کن پر ہوا؟ اللہ کے نیک بندوں پر، جو انبیاء، صالحین، شہداء، صدیقین، یہ جتنے لوگ تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے بیسیکلی یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ بھی دکھا دے اور اس کے بعد ان لوگوں کا راستہ دکھا. ٹھیک ہے، کہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، تاکہ انہی کے راستے پہ ہم بھی چلیں اور انہی کی جو ہے نا جو منزل ہے ہم سب کی جنت، اس تک ہم پہنچ سکیں. ٹھیک ہے، اور اس کے آگے اب جو آیت آ رہی ہے، مطلب اسی آیت کا حصہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، کہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا کہ جن پر تیرا غضب ہوا. ٹھیک ہے، اور نہ ہی ان کا کہ جو گمراہ ہوئے. غضب کن پر ہوا ہے؟ اللہ کا. اب یہ بھی کوشچن رائز ہوتا ہے. اللہ کا غضب نازل ہوا ہے یہود پر. ٹھیک ہے، یہود پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ہے. اور کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا، وہ سب جانتے تھے، ان کو پتا تھا کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مگر اس کے باوجود انہوں نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض اور حسد رکھا، تو اس پر وہ غضب کا شکار ہوئے، اور اس کا آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ کبھی جرمن ہٹلر کے ہاتھوں یہ جو ہے ان کی وہ نسل کشی ہوئی ہے، بخت نظر نے ان کے ساتھ جو کیا، نیبوگیڈ نظر نے جو ان کے ساتھ کیا، اس طرح بہت ساری جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح غیر المغضوب ہوئے۔ بندوں کے ہاتھوں بھی یہ ان کو پھٹکار ہوئی ہے، اللہ نے بھی ان کے اوپر وہ اپنے سخت عذاب جو ہے وہ نازل کیا ہے، کیونکہ اللہ کے وہ تھے نا، چنیدہ تھے۔ بنی اسرائیل قوم جو تھی اللہ کی وہ تھی، سلیکٹڈ ون تھی، تو جب انہوں نے اپنے اس کام سے روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کے ساتھ وہی روش رکھی۔ تو اب اس میں ہمیں بھی بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں بھی یہ بڑا زوم ہے کہ ہم بھی آخری نبی کے امتی ہیں، اور ہمیں بڑا ہوتا ہے کہ ہم بڑے سلیکٹڈ ون ہیں، ہم چوزن ونس ہیں۔ تو یہ دیکھ لیں ہم بھی کہ جو ہم میں سے بھی یہ کرے گا اس کا بھی یہی حال ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو چوزن ون ہوتا ہے اس پہ ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں۔ یہاں پہ دو قسم کی کیٹیگریز کا تذکرہ ہے، ایک وہ جو کہ جن پر غضب ہوا اللہ کا، اور دوسرے وہ جو گمراہ ہوئے۔ اب میں آپ کو ایک ایگزامپل سے یہ بات سمجھاتی ہوں۔ میرے سپوز ایک ماں ہے، وہ میں اپنی ایگزامپل لیتی ہوں کہ میں اپنے دونوں بچے ہیں، ان کو میں کہتی ہوں بیٹا آپ لوگوں نے آج، اپنے بڑے بیٹے سے میں اسپیشلی کہتی ہوں کہ آپ نے آج ڈرائنگ روم والے کمرے میں انٹر نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ میں اپنے بڑے بیٹے سے کہتی ہوں، اور میں اس کو ساری بات سمجھا دیتی ہوں۔ اپنے چھوٹے بیٹے سے میں نے ابھی کوئی بات نہیں کی، ٹھیک ہے؟ اپنے بڑے بیٹے کو میں نے سمجھا دیا کہ بیٹا آپ نے ڈرائنگ روم کے اندر انٹر نہیں ہونا۔ اب 1 گھنٹہ گزرتا ہے، میں آ کے دیکھتی ہوں تو اپنے بڑے بیٹے کو بھی اور ساتھ میں اپنے چھوٹے بیٹے کو بھی ڈرائنگ روم میں میں دیکھ رہی ہوں، اسے انہوں نے میس اپ کریٹ کیا، ویسے ہی گند مچا دیا ہے، چیزیں آگے پیچھے پھینک دی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب مجھے بڑا وہ ہوا، غصہ ہے۔ تو اب ذرا میں آپ لوگوں سے ایک سوال ہے میرا، آپ لوگ اپنے ذہن میں آپ اس کا آنسر بتائیے گا، اور پھر مجھے اس میں انشاءاللہ آپ بتا دیے گا کس پر مجھے زیادہ غصہ آئے گا ان دونوں میں سے۔ ظاہر سی بات ہے اس پہ زیادہ غصہ آئے گا جس کو میں نے بتایا تھا کہ بیٹا آپ نے آج ڈرائنگ روم کے اندر انٹر نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ آج کچھ مہمان آنے والے ہیں تو آپ نے ڈرائنگ جو ہے اس کمرے کا جو ہے وہ حلیہ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ تو مجھے زیادہ غصہ اپنے بڑے بیٹے پہ آئے گا کیونکہ اس کو میں نے بتایا ہوا ہے، اور جو چھوٹا بیٹا جو انٹر ہوا ہے اس پر بھی ہے غصہ، لیکن اس لیول کا نہیں ہے، کیونکہ مجھے ہے کہ ذہن میں کہ اس کو تو چلو میں نے بتایا ہی نہیں تھا نا، بڑے والے کو تو میں نے بتایا تھا، تو اس کو تو جانتے بوجھتے اس نے یہ کام کیا ہے۔ تو یہی اگزامپل ہے مغضوب کی اور گمراہ کی۔ جو جان بوجھ کے جو کام کرتا ہے نا وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہو جاتا ہے، اور یہ یہود نے کیا ہے، اور جو بھی ان میں سے کرے گا، چاہے ہم مسلمانوں میں سے کوئی یہ روش رکھے گا کہ جانتے بوجھتے ہوئے صحیح بات اور وہ پیچھے ہٹ جائیں، اور مطلب اپنے دنیاوی اغراض سامنے رکھیں کہ نہیں اس پہ قرآن کو فالو کریں گے تو یہ نقصان مجھے اٹھانے پڑیں گے، یہ کرنا پڑے گا، اور صحیح بات پتہ بھی چل جائے جس شخص کو، ہم میں سے بھی، تو وہ بھی اللہ کا غضب جو ہے وہ بلا رہا ہے اپنے اوپر۔ اور اسی طرح گمراہ کون ہے؟ نصارہ گمراہ ہوئے، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا واقعہ ہوا، وہ آیا صلیب ہوئے نہیں ہوئے، وہ اسی کنفیوژن میں ان کے کئی فرقے بن گئے، تو وہ گمراہ ہو گئے کیونکہ انہیں پتہ نہیں تھا۔ جیسے میرا ایگزامپل میں چھوٹا بیٹا ہے کہ وہ بھی اس غلط کام میں آ گیا مگر اس کو پتہ نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ اب اس پر میرا اتنا عتاب نہیں ہے، اتنا غصہ نہیں ہے، لیکن غصہ اس پر بھی ہے۔ اب اس میں دیکھیں، اب اس میں آپ لوگوں میں سے کہیں ہوں کہ دماغ میں یہ بات آئی ہوگی کہ پھر اس میں اس کی غلطی کیا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ دیکھیں غلطی یہ ہے گمراہ ہو جانے والوں کی کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو مغضوب ہوتے ہیں نا، جن پہ غضب ہوتا ہے، ان کے پاس علم ہوتا ہے، اور وہ اپنے علم جاننے بوجھنے کے باوجود جو ہے وہ غلط کام کرتے ہیں، اور جو گمراہ ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ تو گمراہوں پر غلطی یہ پڑتی ہے کہ اگر انہیں پتہ نہیں ہے تو انہیں علم لینا چاہیے نا، انہوں نے علم بھی تو نہیں حاصل کیا نا۔ جیسے اب کلاس ہو رہی ہے تو کوئی بچہ یہ کہے بھائی میں نے کلاس ہی میں نہیں جانا، اگر کلاس میں گیا تو مجھے سیکھنا پڑ جائے گا اور پھر مجھ سے سوال جواب ہوں گے۔ ہم میں سے اکثر لوگ بھی یہ کہتے ہیں قرآن کے بارے میں کہ بھائی قرآن پڑھو گے تو پھر تو آپ کو پتہ چل جائے گی بات، اور پھر تو آپ کی پوچھ گچھ زیادہ ہوگی، آپ پہ زیادہ سوال ہوں گے آپ پر آخرت میں، تو اس سے بہتر پڑھو ہی نا۔ تو یہ رویہ ٹھیک ہوگا؟ پھر تو ہم بھی گمراہی کی طرف گئے نا، یہ چلو پڑھتے ہی نہیں ہیں، ایسا کرتے ہیں پڑھتے ہی نہیں ہیں تاکہ نہ پڑھیں گے نہ کوئی سوال ہوگا ہم پہ بھی۔ تو یہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جس نے ہم میں سے بھی قرآن کو اس بنا پہ چھوڑ دیا کہ بھائی میں نے نہیں پڑھنا تاکہ مجھ پہ سوال نہ ہو، وہ بھی گمراہی کی طرف جا رہا ہے۔ کیونکہ اگر آپ نے گمراہی سے بچنا ہے تو آپ کے پاس علم ہونا چاہیے۔ علم تبھی ہوگا جب آپ اس کتاب کو کھول لیں گے، تبھی گمراہی سے بچیں گے نا۔
اور یہ دونوں جو کیٹیگریز ہیں، غضب والے بھی اور گمراہی والے بھی، ان سب کے رستے سے اللہ کہہ رہا ہے پناہ مانگو کہ ان کے رستے پہ نہ چل پڑو۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے بیہیویئرز دیکھنے ہیں کہ ہمارا قرآن کے ساتھ کیا جو ہے وہ جو ہوتا ہے بیہیویئر ہوتا ہے، ہم کیسا قرآن کے ساتھ ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو میں نے یہ سنا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی چھوڑو، ہم پڑھیں گے تو پھر ان پہ عمل بھی کرنا پڑے گا، ان چیزوں پہ عمل بھی کرنا پڑے گا۔ تو پھر تو یہ تو وہی بات ہے نا کہ ہم اپنے اوپر خود شامت بلوا رہے ہیں۔ تو اس لیے میں کہتی ہوں قرآن کو کھولیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں، تاکہ آپ پر جو چیزیں ہیں وہ کلیئر ہوں اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں۔ یہ ہے اصل بات، یہ ہے کہ ان آیات میں دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ٹھیک ہے، سیدھا رستہ مانگ لیا، اس کے بعد ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، یعنی کہ وہ لوگ جو تیرے فیوریٹ ونز تھے، جنہوں نے تجھے خوش کیا، ان کے رستے پہ ہمیں بھی چلا دے۔ اور پھر ساتھ ساتھ پناہ بھی مانگی ہے کہ اے اللہ کے غضب والوں پر اور گمراہوں والوں کے رستے پہ نہ ہمیں چلا دے۔ اور ہم میں سے اکثریت مسلمان اس رستے کو لے رہے ہیں، گمراہی والے رستے کو، اور کچھ غضب والے میں بھی ہوں گے، who knows، ہم میں سے کس کو پتہ ہے۔ تو جو کوئی پہلے تو یہ ہے کہ جو جاننے بوجھنے کے باوجود غلط کرے گا تو وہ تو غضب کو بلا رہا ہے، اور جو مطلب علم ہی نہیں لینا چاہے گا تو وہ گمراہی کی طرف جانا چاہ رہا ہے۔ تو ہمیں ان دونوں رستوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے، میرے لیے، اپنے لیے، اور ہر مومن مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے کی طرف رہنمائی فرمائے اور اس پر ہمیں ثابت قدم کرے اور ہمیں اپنی آخری منزل جنت الفردوس تک پہنچائے۔ آپ سب یہ دعا مانگا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، یہ واحد چیز ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں، اللہ دولت، اولاد، گھر، پیسہ، کاروبار، یہ بغیر مانگے بھی دے دیتا ہے۔ یہ ایک چیز بہت کلیئر کرے اپنے اندر، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ بغیر مانگے دیتا ہے۔ نان مسلم کنٹریز کو دیکھیں، وہ ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں، وہ لوگ ہر چیز میں ہم سے زیادہ فلرش کر رہے ہیں، مال ان کے پاس زیادہ ہے، ہر طرح کے اکوپمنٹس، ہر طرح سے ایڈوانس وہ ہم لوگوں سے زیادہ ہیں۔ ایک چیز ان کے پاس نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ ہدایت نہیں ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ تب دیتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب، اور دیکھ لیں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے پورا پیٹرن آپ کو بتایا ہے کہ مجھ سے جب دعا مانگنی ہے تو کیا کیا کرنا، پہلے میری تعریف بیان کرنا، ٹھیک ہے میرے بندے، تو نے میری تعریف بیان کرنی ہے، مجھے تعریف میری بیان کر کے، تسبیح بیان کر کے مجھے تو نے خوش کر لیا، اب اپنی دعا میرے آگے رکھ۔ اور دعا بھی رب باری تعالیٰ نے خود بتا دی ہے کہ وہ کیا ہونی چاہیے۔ دیکھیں جب کریٹر خود بتا رہا ہے کہ یہ دعا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے نزدیک یہی دعا سب سے بہترین ہے، کیونکہ باقی چیزیں وہ بغیر مانگے دے دیتا ہے۔ یہ چیز ہدایت، سیدھا رستہ، اللہ بغیر مانگے نہیں دیتا۔ اس چیز کو بڑا غور سے دیکھیے گا۔ تو جب بھی اللہ سے مانگے، بے شک دنیا کی بھی کوئی چیزیں آپ مانگتے ہیں، بے شک مانگے، مگر سب سے پہلی پریورٹی اپنی دعاؤں میں جس چیز کو رکھیں وہ اللہ تعالیٰ سے یہ رکھیں کہ اللہ مجھے ہدایت دے، مجھے سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، سیدھا رستہ دکھا، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور دوسروں کو بھی دکھانے کی توفیق عطا فرما کہ تاکہ میں دوسروں کو بھی گائیڈ کر سکوں، اور صرف اپنے لیے نہیں۔ اور جب بھی دعا مانگنی ہے صرف اپنے لیے نہیں، تمام انسانوں کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے، جتنے بھی ایمان والے لوگ ہیں سب کے لیے دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں سب کا حصہ ہو۔ نان مسلمس کے لیے بھی کریں کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اس میں سب کے لیے حساب ڈالیں، اور پھر دیکھیں وہ دعا جلد قبول ہوتی ہے جس میں آپ اوروں کو شامل کر لیتے ہیں۔ سمجھ آئی بات آپ لوگ کو؟ تو یہ ہے بیسیکلی سورہ فاتحہ، اور جو اس کا آخری ورڈ ہے آمین، یہ اتنا خوبصورت ورڈ ہے۔ میں اس کے ضمن میں آپ کو حدیث سناتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہماری 3 چیزوں پر یہودیوں کو اتنا بڑا حسد ہے کہ کسی اور چیز پر نہیں ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ ایک تو جمعے کی باری، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ہدایت دی اور یہ بہک گئے، کیونکہ جمعے کا دن پہلے ان کے پاس بھی تھا لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، تو پھر ان سے وہ چھن گیا اور ان کو پھر ہفتے کا دن ملا۔ اور نصارہ کو جو ہے وہ اتوار کا دن ہے، وہ سنڈے کے دن اپنی پریئرز کرتے ہیں، اور جو جیوز ہیں وہ سیٹرڈے کو کرتے ہیں، اور ہم فرائیڈے کو کرتے ہیں۔ فرائیڈے صرف ہم مسلمانوں کو ملا ہے۔ اور دوسری چیز کیا تھی؟ قبلہ، ہمیں خانہ کعبہ ملا ہے، اور کسی کو بھی خانہ کعبہ نہیں ملا۔ باقی جو یہود ہیں، جو نصارہ ہیں، ان دونوں کا جو ہے، جو مین قبلہ ہے وہ بیت المقدس ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز آمین کہنا، آمین بھی صرف امت مسلمہ کو ملی ہے۔ یہ اتنی پیاری چیز ہے، اتنی پیاری چیز ہے، جب بھی آپ دعا مانگا کریں آمین ضرور کہا کریں۔
یہ اللہ کی طرف سے مہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسٹیمپ لگ جاتی ہے کہ ہاں بھائی قبول ہوگی تیری دعا. تو یہ ہے سورہ فاتحہ, جس کو ہم نے کچھ تھوڑا سا دیکھا ہے, اس کی ہلکی سی جھلک دیکھی ہے. تو اب جب بھی آپ لوگوں نے ایک تو اسپیشلی نماز پڑھتے وقت اپنے اندر دماغ میں یہ سارا اسکیچ بنانا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کہہ کیا رہی ہوں, بس زبانی نہیں, سارا اللہ تعالیٰ سے اپنی جو بھی آپ کا ہے, مطلب دعائیں بھی جو آپ کی دنیاوی بھی جو دعائیں ہیں وہ بھی جب بھی آپ نے مانگنی ہیں تو آپ کا پیٹرن یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی پہلے تعریف بیان کریں اور پھر اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے عرض رکھیں. اور سب سے امپورٹنٹ جس چیز کو رکھیں وہ ہونی چاہیے آپ کے لیے ہدایت ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے, الکیس من دان نفسہ, دانا وہ ہے جو خود اپنے نفس سے بدلہ لے اور موت کے بعد کام آنے والے اعمال کرے. یعنی سیانہ وہ شخص ہے جو خود اپنے نفس سے بدلہ لے لے, اس سے پہلے کہ اس سے بدلہ لے لیا جائے. تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے کہ ہم خود اپنا وہ اکاؤنٹیبلٹی سٹارٹ کر دیں کہ میں کر کیا رہی ہوں. اپنا چیک اینڈ بیلنس خود رکھیں, کیونکہ آگے تو پیش ہمیں ہونا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم پہلے اپنے آپ کو ادھر اس دنیا میں اپنا چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ میری زندگی کیسی گزر رہی ہے, کیا میں آخرت کی کوئی تیاری کر بھی رہی ہوں. کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں, دانا ہے جو خود اپنے نفس سے بدلہ لے اور موت کے بعد کام آنے والے اعمال کرے, یعنی اپنے نفس سے خود حساب لے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے, تم خود اپنی جانوں سے حساب لو اس سے پہلے کہ تم سے تمہارا حساب لیا جائے, اور اپنے اعمال کا خود وزن کر لو اس سے پہلے کہ وہ ترازو میں رکھے جائیں, اور بڑی پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ جب تم کو اللہ کے سامنے پیش کیا جانا ہے. یعنی خود اپنی اکاؤنٹیبلٹی ہر بندہ سٹارٹ کرے, ہر بندہ اپنے گریبان میں خود دیکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میں کیا ہوں, میں نے کل کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے. اگر آج مجھے موت آتی ہے تو میرا کتنا ہوم ورک ہے میرے پاس اللہ کے آگے پیش کرنے کے لیے, میرے کتنے اعمال. بس اسی کوشچن کے ساتھ میں اس صورت کی جو تفسیر ہے اس کے سلسلے کو اینڈ کرتی ہوں, اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن سیکھنے, سمجھنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے اور اس پر خود عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک, اس کی تعلیمات بھی دوسروں تک پہنچانے کی توفیق ہم سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. دعا میں تمام امت مسلمہ کو یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.